الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم وحب القرآن وحب أهل بيتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبیب اللہ. میں تو کمزور آدمی ہوں، تو اتنے جذبات سے بھرپور اور ولولہ انگیز کتابات سماعت کرنے کے بعد درود پاک پڑھنے کا یہ انداز اور سٹائل تو نہیں ہونا چاہیے. ذرا آپ جو اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں، اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، اور جس آستانے سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور جتنے جاندار الفاظ، وہ ہم نے تو بڑا عرصہ ہو گیا تھا سنا ہی نہیں تھا عملی طور پر کہ یہ رضا کے نیزے کی مار کیا ہوتی ہے. تو آج جو ہے وہ حضرت اور شیران اسلام کے نمائندگان، ان کی گفتگو سننے کے بعد بڑا وہ ولولہ تازہ ہوا اور عملی مجسم شکل نظر آئی کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ودو کے سینے میں غار، کسے چارہ جوئی کا وار. یہ وار وار سے سٹ بڑی دور تک جاندی ہے نا. تو میرا خیال ہے اتنا ولولہ ہو اور اس کے بعد آپ اتنا پنجابی سے کہتے ہیں ڈھلے ہو جاؤ تو وہ گل تے نہیں بنتی. ذرا اپنی محبت ولولے کہ اس جوش کا اظہار کر کے آپ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. ابھی بھی نہیں، مجھے تھوڑا پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہم زندہ لوگ ہیں، زندہ میں آئے ہیں، تو ابھی بھی نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز حاضرین، اہل علم، اہل محبت اور اہل نسبت، آج کی یہ بابرکت ساعتیں یقیناً ہماری زندگی کے قیمتی لمحات ہیں. ہم سب اس وقت مفکر اسلام، صاحب فکر و عرفان و غیرت و حمیت، حضرت پروفیسر محمد حسین آسی رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس پاک کی اس روحانی، علمی، وجدانی نشست میں موجود ہیں. یہ محفل صرف ایک تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ محفل دراصل ذکر اولیاء، تجدید عہد اور تجدید نسبت کی محفل ہے. اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس محفل کی رونق وہ شخصیات ہیں جو اس روحانی سلسلے کے اصل اور نسل اور فکر ہر اعتبار سے وارث ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے اس سلسلے کو دوام عطا فرمایا ہوا ہے. میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر حمیت و غیرت حضرت پیر سید غلام رسول شیرازی دامت برکاتہم القدسیہ، جو بھی ہمارے درمیان جلوہ فگن تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ آسی صاحب کی نسبتوں اور فکر کے امین
پیکر حمیت و غیرت، مرد حق، مرد مومن، جناب عطاء الحق نقشبندی قادری دامت برکاتہم القدسیہ، اور مجھ سے قبل حقیقی معنوں میں آپ شعروں کی ترجمانی کرتے ہوئے دو شعر اپنی کچار میں پوری طرح دھاڑے، میری مراد مجاہد ختم نبوت فاتح مرزائیت حضرت قبلہ شجاعت علی مجاہد صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ شیران اسلام کے مرکزی امیر جناب رانا آفتاب احمد صاحب، اور مجھے اس مقام پر کھڑا کرنے والے عزیز من ہمارے مستقبل کے محافظ اور اس داستان عالیہ کی حقیقی ترجمانی کے لیے ہماری امید صاحبزادہ والا شان علامہ مولانا محمد طیب آصفی حسینی دعوت برکاتہم القدسیہ، تمام اساتذہ، تمام طلباء، تمام شرکاء، اور خصوصاً اپنے سروں پر حقیقی معنوں میں فضیلت کی دستار سجانے والے عزیز طلباء کرام، میری چونکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو مجھے موضوع دیا جائے میں موضوع کے درمیان ہی رہتا ہوں اور اس سے باہر نہیں نکلتا۔ میرا مقالہ ہے اور اس کا موضوع ہے مقاصد عرس۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ریچولز کا، رسموں کا، فارمیلٹیز کا شکار ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ ہماری دینی تقریبات کو بھی یہ نظر لگ چکی ہے کہ یہ مقاصد سے خالی ہیں، ان کا کوئی الٹیمیٹ گول نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی مقاصد جو متعین کردہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اتنی عظیم نشست ہے عرس کی، اور اس کو بھی نظر لگ چکی ہے کہ مقاصد سے خالی ہوتی ہے، کوئی گول نہیں ہوتا، آنے والے جانے والے کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا ہے، اس سے آگہی نہیں ہوتی۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی نشست یہ اویئرنیس پر، آگہی پر مبنی ہو، اور اس فکر کو ہم عام کر سکیں جو ہمارے اکابر عرس کے موقع پر فکر عام کیا کرتے تھے۔ اس دوران میں ایسے بزرگوں کی موجودگی میں اور جس ہستی کے عرس پر ہم آئے ہوئے ہیں ان کی علمی قد و کاٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اپنی کوتا علمی اور کم مائگی کا احساس ضرور ہے، اور ویسے بھی جن بزرگوں کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں آپ ان کی کوئی بھی کتاب اور کوئی بھی تحریر پڑھیں تو اس تحریر سے پہلے عجز کا وہ پیکر کیا کمال جملے کا فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری زبان کیا ہے، میرا بیان کیا ہے۔ ان جملوں کے نیچے بندہ دب جاتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں پھر کھڑا کیوں ہوں، تو اعلیٰ حضرت آ کے تھاما کہ تمہیں کھڑا ہونا ہے تو بس اتنی بات ہے، بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا۔ یہ بڑے ہیں، انہوں نے کہہ دیا، اور ظاہر ہے یہ ان کے ترجمان ہیں۔ ارشاد یہ اعلیٰ حضرت کی جو یہ نظم ہے اور یہ نعت ہے، اس کی فرمائش کرنے والے دو لوگ تھے، ارشاد اور احبہ، تو اعلیٰ حضرت نے دونوں کے اندر لے آئے، اور دو پہ انہوں نے کہا تھا کہ دو زبانوں میں لکھیں، آپ نے چار میں لکھی، اور آخری جملہ ہماری ترجمانی اور ڈارس کرتا بناتا ہے، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑھا جانا، ان سائی جانن سائیاں دے ترجمان جانا۔ تو سب سے پہلے ہم مقاصد عرس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ مقاصد عرس کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات، بس صرف آپ نے یہ مقاصد سن لیے تو میرا خیال ہے یہی کافی ہوگا، وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو میں اس پر پھر بات بھی کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اور میں کیوں آیا ہوں، ہم سب لوگ کیوں مجتمع ہیں۔ یہ کوئی رسم ہے؟ ایسی بات نہیں۔ آپ میں سے ایک ایک بندہ، ایک ایک فرد، بچہ، بوڑھا، جوان، اور ہم سب لوگ صاحب عرس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اور اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں، یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے بچوں پیارو، نہ اسی کٹے ہوئے ہیں تے نہ تانوں کٹیا ہوا رہن دینا ہے۔ ہم بھی صاحب نسبت ہیں اور تمہیں بھی ہم نے صاحب نسبت کرنا ہے، تاکہ کسی دور کا کوئی فتنہ تمہیں اپنی حقیقی نسبت رسول سے کاٹ نہ سکے۔ یہ پہلا مقصد ہوتا ہے، اور اس پر ہماری خوشی کا مقام یہ ہے کہ ہماری نسبت اور آپ کی نسبت جن سے ہے نا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے رہے، ان کا بستر لگا ہوا ہے تیری گلی میں۔ اور جو ان کے ترجمان ہیں، میں نے اکثر نوٹ کیا ان کا بستر بھی وہیں لگا ہوتا ہے، جب بھی پوچھے تو وہاں ہوتا ہے۔ تو یہ لفظی جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی الحمدللہ یہ مقام مسرت اور مقام خوشی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسانی زندگی کا حسن اور معنویت جو ہے وہ ہمیشہ تعلق اور نسبت ہی سے جڑتی ہے۔ جس کے پاس تعلق نہ ہو تو اس کی زندگی کا حسن نہیں ہوتا، اور حسن معنوی اور باطنی تو بالکل بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ صاحب عرس، آپ ان کی کتاب بھی پڑھیں کوئی بھی، تو آپ اس بات پر حیران رہ جائیں گے کہ وہ خود ناز کرتے ہیں تو نسبت پر ہی ناز کرتے ہیں۔ انتصابات دیکھ لیجئے کتابوں کے، تو کیا ہے، کیا جملے ہیں ان کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان ساری چیزوں کا انتصاب کرتا ہوں اپنے شیخ کریم مطلع انوار نقش لاسانی سید علی حسین شاہ لاسانی، ان کی بارگاہ میں۔ اور پھر بڑا جب سہارا لینا ہوتا ہے بڑے لوگوں نے بڑوں کی بارگاہ میں، تو اپنے لفظ وہ بہت چھوٹے لگتے ہیں، تو بڑوں کی بارگاہ میں پھر بڑے لفظ ہی وہ پیش کرتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت وہ استعارتاً یا تلمیحاً یا صراحتاً وہ کیا پیش کرتے ہیں، یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرتیں ہیں کامل، انہیں راست کر خدایا انہیں شفیع لایا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک حمد ہے۔ کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا جناب آپ حمد نہیں لکھتے تو حمد بھی ذرا لکھتے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر حمد بھی لکھی، تو وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ حمد ہے کہ نعت ہے۔ وہ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خواجہ بریلوی علیہ الرحمہ نے اس میں بڑا منفرد انداز جو ہے وہ اختیار فرمایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھے ہمہ تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے، تو آپ نے بھی جس صاحب عرس کی آج کی نشست میں آپ آئے ہیں، اپنی نسبت پر فخر کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نسبت کے اعزاز کو اپنی نئی نسل کی طرف منتقل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہائے بیت ہے، یہ اصل میں بیت کیا ہے؟ بیت یہ ہے کہ جو فیلنگز ہوتی ہیں، یو نو اباؤٹ، کہ یہ جو موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ موبائل کے اندر آپ کس کو ڈیٹا لینا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی تصویر، ابھی آپ تصویریں کھینچ رہے ہیں الفاظ کی، تو آپ گھر جائیں گے تو کسی کو آپ کے حافظ بچے کی تصویر پسند آئے گی تو وہ کہے گا کہ یہ تصویر آپ مجھے دے دیجئے، تو وہ آپ کہیں گے اچھا آپ لینا چاہتے ہیں تو اپنا موبائل آن کریں اور موبائل میرے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ کنیکشن کے لیے درمیان میں کوئی واسطہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے، کوئی ٹول چاہیے ہوتا ہے، کوئی سورس چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز جس سے وہ دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر کنیکشن ہونے کے بعد دونوں میں صلاحیت دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جس موبائل سے آپ لینا چاہتے ہیں اس کے اندر بھیجنے کی کیپیسٹی ہو، اور جس کو دینا چاہتے ہیں اس کے اندر سپیس ہو وصول کرنے کی، وہ اسے لے سکے، اس کے اندر کیپیسٹی، سپیس، جگہ موجود ہو۔ اگر دونوں بھی مسئلہ ہو اور درمیان میں سافٹ ویئر دونوں کو اٹیچ نہ کر رہا ہو، جیسے آئی فون اور انڈرائڈ یہ آپس میں ڈائریکٹ اٹیچ نہیں ہوتے، آپ کو درمیان میں کوئی واسطہ اور سورس لینا پڑتا ہے، یہ جو مواقع ہوتے ہیں اس موقع پر صاحب عرس اور ہمارے درمیان جو صاحب سجادہ ہوتے ہیں وہ واسطہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صاحب عرس ان کے بارے میں ہمارا کامل یقین ہوتا ہے کہ وہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ البتہ مجھے اور آپ کو یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے
یہاں ہر بندہ لینے کے لیے بھی نہیں آتا اور ہر بندہ لے بھی نہیں سکتا۔ حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا کہ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب تم لوگ جاؤ تو قریب جا کر ذرا سانس بڑے بڑے لیا کرو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ سونگا کرو جنت کی خوشبو کو۔ تو ایک بندہ تھا، ظاہر ہے بڑے بڑے ناقد اور کرٹیکل ریویو کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا لو جی اتنی دوروں بھی والا کو خوشبو آندی ہے۔ فرمایا جنتی ہونا چاہیے، جہنمیاں نو نہیں آندی ہے۔ کہ خوشبو سنگن واسطے نک صحیح ہونا تے نزلہ نہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، ہمیں تو کوئی شے نظر ہی نہیں آتی۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو دکھنے کے لیے آپ کے اندر وہ کیپیسٹی چاہیے، آپ کی اپنی نظر کا جا کے علاج کروائیے، اپنے لینز لگوائیے، اور صرف آپ ظاہری باتوں سے اور دل ظاہر سے دیکھنا چاہتے ہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اقبال کے پاس گئے تو اقبال نے کہا دل بیدار پیدا کر، دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ اور دوسری جگہ اس نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یہاں کچھ لینے کے لیے آنکھیں کھولنی نہیں پڑتی، یہاں کچھ لینے کے لیے آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں، دل اور فکر بھی بند کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ کچھ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس وصول کا واسطہ، وہ جو سافٹ ویئر ہے جو دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، وہ صاحب سجادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی اولاد کو اس موقع پر اس رشتے کے ساتھ ضرور جوڑ دیا کریں، تاکہ جو ناز آپ کا ہے وہ ناز آپ کی اولاد کا بھی رہے، اور جو فکر آپ کے پاس ہے وہ فکر آپ کی اولاد کی طرف بھی جائے، اور خاص طور پہ اس پرفتن دور کے اندر جو ڈسکنیکشن ہے، ڈسکنیکٹ ہونے کا مسئلہ ہے، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے۔ یہ بات پلے سے باندھ لیجئے، آج بچنا اسی نے ہے جو صاحب نسبت ہوگا، دوسرا بندہ بچ نہیں سکتا۔ اور نسبت کاٹنے کے لیے ہی لوگ میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا پہلا مقصد۔ اب دوسرا مقصد اس عرس کا کیا ہوتا ہے؟ عرس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ صاحب عرس کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے، اور ان کے اس خدمات کے تذکرے میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے، انہیں ٹریبیوٹ کیا جائے، انہیں اپریشیٹ کیا جائے، اور ان خدمات کے تناظر میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں لفظوں میں نہیں خدمات کو خراج پیش کیا گیا، بلکہ میں کتاب دیکھ نہیں سکا، نام سنا ہے تسہیل القرآن فی تفسیر القرآن غالباً، اور یہ کتابی شکل میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا گیا ہے۔ اور بہت اچھا شیران اسلام کے امیر نے جو بات کی کہ اس وقت جو اپر لیول پہ ہمیں جتنی ضرورت ہے کہ ڈیلیگیشنز کی، ڈائلاگس کی، اور مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی، اپنا موقف اس پر مضبوطی سے کھڑا ہونے کی، پھر اس موقف پر پیرا دیتے ہوئے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کے لیے ہمیں افراد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، کسی کی خدمات کا سب سے بڑا خراج یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے میدان خالی نہیں چھوڑ کے جاتا، بندے چھوڑ کے جاتا ہے۔ رانا آفتاب صاحب کو دیکھا، شجاع صاحب کو دیکھا، حضرت بھی گفتگو فرما رہے تھے، پروفیسر صاحب، تو دلی اطمینان ہوا کہ ان کی خدمات کی خراج کے لیے ہمیں لفظوں کی محتاجی نہیں، یہ بندے خود مجسم شکل میں موجود ہیں۔ الحمدللہ۔ تیسری بات کہ ہمیں یہ پہلو پیش نظر رکھنا ہے کہ صاحب عرس کی زندگی کا مشن کیا تھا، اور پھر اس پر ان کی کمٹمنٹ کیسی تھی اپنے مشن کے ساتھ، اور پھر اس کمٹمنٹ میں اگر انہیں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ قربانی دینا پڑتی ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، وہ عزت کی ہو، مال کی ہو، جان کی ہو، تو کیا وہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ تو جو صاحب عرس جن کی بارگاہ میں اور آپ حاضر ہیں، ان کی زندگی کا مشن کسی سے پنہا، ان کی زندگی کا مشن توحید الہی کی شمع کو فروزہ کرنا، اور ختم نبوت پہ دن رات پہرا دینا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی، اور اس پر نو کمپرومائز، یعنی اس عالم میں اور اس ماحول میں آپ حضرت عطاء الحق صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ اتنی بات کر رہے ہیں، تو جب حضرت خود بات فرماتے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی۔
یعنی یہ بعد والوں کی کیفیت ہے، تو ان کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے کمیٹڈ ہیں اور کتنے ریجڈ ہیں، اور اپنے مسئلے پر نو کمپرومائز، نو ٹالوریٹ، کوئی مطلب کسی پہلو پر کسی انداز سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے اسی وجہ سے ابتداً بات کی تھی، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ چونکہ اصل میں وہ جہاں لگا چکے، اور میں جب آ رہا تھا تو قبلہ نورانی صاحب علیہ رحمہ کی بات بھی ہو رہی تھی، ختم نبوت ہو، یوم پاکستان ہو، اور ان اکابرین کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ان کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ تو نورانی صاحب علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں خریدنے کے لیے لوگ آئے نا، تو آپ نے ٹھوکر لگا کے کہا تم نے دیر کر دی ہے، ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ صوفیاء نے اسپرٹزم کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا دو بندے نہیں جے وک، دو چیواں نہیں جے وک دیاں، انہوں نے کیوں کہنیاں، انہوں نے کہا کہ جڑی مسیت واسطے جگہ لے لئی جائے نا انہوں کوئی نہیں خرید سکتا۔ کیا کیا دوسری کہی، فرمایا دوسری ہو جڑا رسول اللہ دے بازار چ وک جائے انہوں بھی کوئی نہیں خرید سکتا، وہی بھی کوئی قیمت تے مول نہیں، سودا نہیں ہوتا ہو سکتا، وہ ریٹ ہی نہیں لگ سکتا۔ یعنی یہ عجیب بات صوفیاء کے ہیں۔ تو تیسری ان کی زندگی کا مشن کیا تھا، ہم نے آج آ کر یہ جائزہ لینا ہے کہ ان کا مشن کیا تھا، اور ان کی مشن کے ساتھ کمٹمنٹ کیسی تھی، اور اس کمٹمنٹ کے اندر اگر انہیں کوئی سیکریفائس کرنا پڑا، کوئی قربانی دینی پڑی، تو انہوں نے قربانی کس لیول پہ جا کر دی ہے، اور پھر اگر قربانی دیتے ہوئے بظاہراً وہ دنیا سے چلے بھی جائیں یا وقتی طور پہ کوئی ایسی پریشانی آ بھی جائے، تو اصول فطرت یہ ہے زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، یہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کہ بعد میں بھی یہ کیفیات اسی طرح نظر آ رہی ہے۔ چوتھا پہلو کہ ہم نے ان کو خراج پیش کرنا ہے۔ پہلی بات تو تھی ان کی خدمات کا تذکرہ ہے، اور اس خدمات کے تذکرے میں ان کو ٹریبیوٹ کرنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو خراج پیش کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو خراج پیش کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، جو میں نے ابتداً عرض کیا کہ فارمیلٹیز ہے، اسی رسمن عرس کرنے آتے، عرس دے وچ سارے دا سارا تذکرہ جو ہے نا وہ بڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تسی اس عرس کی خاصیت ویکھو، میں تے اپنی فیلنگس تواڈے نال شیئر کرنے لگا وا کہ اس عرس کی خاصیت ہے وے تسی شروع بھی اللہ اور دے رسول تو کیتا ہے، تو ہن تک اللہ اور دے رسول دی گل ہی ہو رہی ہے، درمیان سے سارے فانی کھڑے نے شیرا نے، یعنی یہ بالکل ایک ماڈرن دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، ماڈرن سٹائل میں ہیں، ماڈرن باڈی لینگویج ہے رانا آفتاب صاحب کی، لیکن انہوں نے بات کہاں سے شروع کی ہے، فنا سے، مٹے ہوئے لوگ۔ مطلب یہ خراج کا انداز یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال لینا اور اپنے کام کو پیش کرنا، اپنی کارکردگی کو پیش کرنا کہ یہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، اور تعلق میں لفظوں میں کام پورا نہیں کر رہا بلکہ میں عملاً ان کی بارگاہ میں اپنے کام سے خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر بندے کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، اور یہی وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن پر صاحب عرس روز عرس راضی بھی ہوتے ہیں اور اپنی توجہات کا مرکز بھی انہی کو بناتے ہیں۔ پانچواں پہلو کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں صاحبان عرس، یہ چونکہ ہمارے ایمان اور ایقان کے محسن ہوتے ہیں، ہم ان کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم اس موقع پر آ کر سلام شکریہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، چونکہ ان کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی بچتا ہے اور ہمارا یقین بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ان کی خود ذوات یہ ہوتی ہیں کہ یہ خود نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے نگاہ ایسی بلند تھی حضرت کی کہ دیکھیں بظاہر لبادہ جو ہے وہ اسپرچولیٹی کا ہے، روحانیت کا ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ویژنری آدمی ہے، اور بیٹھا وہ ایک سادہ سی چٹائی پر ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہ اور اس کی فکر کی بالیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ برسوں بعد ہونے والے معاملے کے لیے آج فکر میں نظر آتا ہے اور اس کا حل آج پیش کرتے ہیں۔ حضرت یاسی صاحب کی آپ پڑھ لیجئے کتب کو، تو آپ کی قلم کی جولانی کو دیکھیے تو آپ کو یہ بات بڑی عجیب نظر آئے گی کہ ایسا ویژنری آدمی، جیسے رانا آفتاب صاحب بات کرے تھے، یہ ہو سکتا ہے جذبات ان کے ہوں، لفظ ان کے ہوں، لیکن اس کے اندر جو ایموشنل انویسٹمنٹ ہے وہ تو اس شیخ کی ہے جس نے ڈالی ہوئی ہے۔ وہ غلبہ اسلام کے خواہاں تھے، اور جب فکر ایسی ہوتی ہے اور تربیت کرنے والا ایسا ہو تو پھر افراد ایسے پیدا ہوتے ہیں۔
وگرنہ اس ماحول میں اور اس گھٹے ہوئے ماحول میں اور اس کمپلیکیٹڈ سچویشن کے اندر بات کرنا تو بہت مشکل ہو چکا ہے۔ پلسرات پہ شاید گزرنا آسان ہو، لیکن آج دنیا کے اس پلسرات پر گزرنا ایک معنی بنا ہوا ہے، اور بچے گا وہی، کھڑا وہی ہوگا جس کے پیچھے آسی صاحب جیسی فکر موجود ہوگی، کوئی مربی ایسا موجود ہوگا، مینٹور اس کا ایسا ہوگا۔ اور یہاں آ کر ہم اس پہلو پر کہ نگاہ بلند سخن دل نواز کے اتنی بلندی کی بات کہ جناب آپ نے یہاں عرس میں آئے ہیں اور آپ آ کے انٹرنیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، آپ یہاں بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ بھئی اس مسند پہ کھڑا ہونے والا ایک بندہ اگرچہ اس کی پرواز ظاہری طور پہ تو نہیں ہے، لیکن اسپرچل اور روحانی پرواز میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی پاور دعا کی موجود ہے، فکر کی موجود ہے۔ وہ یہاں کھڑا ہو کے امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کے مداوا کے لیے اور مرہم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ایک جذبہ اور تڑپ رکھتا ہے، تو یہ انہی کا فیضان ہوتا ہے جن کی نگاہ بلند ہوتی ہے، ویژنری ہوتے ہیں، غلبہ اسلام کے خواہاں ہیں۔ اور سخن کیسا دل نواز ہے، جس مرضی منصب پر چلے جائیں شریعت کے آب پاک سے ان کی نگاہ اور دل مصفہ ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی تحریر کے اندر میں نے تو زیارت نہیں کی، آپ لوگوں نے تو زیارت کی ہے نا، تو تحریر کے اندر یوں لگتا ہے کہ جو لفظ لکھ رہا ہے اس کے لفظ اتنے پاک ہیں تو دل کتنا پاک ہوگا۔ اور جب تقدیس ناموس الہی کی بات آتی ہے یا تقدیس رسالت مآب کی بات آتی ہے، اور خصوصاً جب نعت کہنے کی بات آتی ہے، نعت تو خود پلسرات ہے، تو جناب وہ ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور قبولیت کی ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑھتا حیرت میں مبتلا رہ جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب سخن دل نواز ہو، یعنی ان کا سخن بھی شریعت کے آب پاک سے وضو کر چکا ہو، جاں پرسوز۔ یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ اور یہ تیسرا مرحلہ ہے جو خراج کا انداز، جاں پرسوز کا مطلب کیا ہے؟ کہ فنا کے مقام سے آشنا ہو جائے۔ زندگی بھر چٹا کپڑا، ایدا مطلب ہے کہ اونا دی ہر ٹائم تیاری ہے، سادے دے سادہ مقام فنا پہ جہاں بھی ہو گئے اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیا، اپنے آپ کو مٹایا۔ اور یہ تینوں چیزیں بندے کو عشق مصطفیٰ میں کامل ہوئے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خصوصی خیرات ہوتی ہے جو بندے کو میسر آتی ہے، اور تبھی آتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں پختہ ہو جائے۔ پھر اس پر قائم رہنا، اسٹیبلش ہونا، یعنی یہ جو استقامت ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے جس پہلو کو ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت تو خود ایک قیامت ہے۔ یعنی عام تو کرامت کی بات کرتے ہیں، میں ادھر نہ بیٹھا ہوں، میں تو ایک بھی کرامت نہیں سنی۔ آج تو اسی وجہ تو میں کہہ رہے ہیں اسی ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، لت گئے ہیں، پٹریوں ہی لے گئے ہیں۔ عرس دا موقع ہے تے کرامت، عرس کے موقع پہ استقامت بیان کی جائے۔ کرامت یہ تو بائی پروڈکٹ ہے، ایتے لنگ دیا میں مل جاندی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ استقامت ہے۔ اور استقامت کیا ہے؟ کسی مقام پر بندہ جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو میسر آتی ہے۔ پہلا دن اور آخری دن حضرت کی زندگی کو خراج یہی ہے، جہاں کھڑے تھے وہاں جمے تھے۔ زمانہ ادھر سے ادھر ہو گیا، لیکن ان کی فکر میں ذرا بھی لغزش نہیں آنے پائی۔ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ پختہ اور کامل تھے۔ اقبال نے ایسے لوگوں کو جب ٹربیوٹ کیا تو اس نے کہا یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں۔ وہ کہنا خالی ہاتھ نہ سمجھی، ان کو ایسے نہ سمجھنا۔ اقبال نے ایک اور جگہ پہ بھی جب بات کی تو بڑے خوبصورت پیرائے میں اس بات کو سجایا کہ کہا کہ یہ جو تمہیں بظاہراً خالی ہاتھ نظر آتے ہیں، یہ خالی ہاتھ نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھوں میں ید بیضا لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس ان کو بھی دیکھنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے، ان کو بھی ان کی نظر قیامت کی نظر ہے، اور کوئی ایسا نظر رکھنے والا ہی پھر ان کی نظر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ خراج جو
پانچواں مرحلہ ہے کہ پانچواں کہ محسن ایمان و ایقان کا شکریہ ادا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اور جرا بندیاں دا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ دا شکر کیویں ادا کرے گا. تے ایس علاقے والے تے جڑے جڑو نہ تو فیض یاب ہو تہاڈا ایمان بچیا تے حضرت صاحب دی فکر دی وجہ تو بچیا تے جڑا یقین تہاڈے کول ہے اس فکر اس بابے دی اس بابے دی کرامت ہے. یہ بیان کرو اپنی اولاد کے سامنے کہ بابا آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے آج اس کے اس پرفتن دور کے اندر کہ کہیں وہ ہمارے ایک ویل چیئر والے بابا جی تھے وہ کہا کرتے تھے نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے در انبیاء پہ ہوں فدا کوئی اور درد میرے خدا نہ دے. یہ خیال ہے یہ ملال ہے عجیب زمانے کا حال ہے تیرے آستاں سے میرے نبی کوئی آ کے مجھ کو اٹھا نہ دے. جو طلب ہے زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد پا کسی اور در پہ صدا نہ دے. یہ ہے وہ انداز. اب ہے یہ چھٹا مرحلہ کہ عرس کا چھٹا مقصد کیا ہے. ابھی میں صرف بات عرض کر رہا ہوں جو ہمارے موضوعات ہیں محتویات ہیں جو ہمارے الٹیمیٹ گول ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے جو ہمارے مقاصد ہیں وہ لوگوں کے سامنے آگہی تو ہو یا لین کی آئے ہو. یہ پانچواں اور اہم مقصد جو ہم سب کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے سیلف اسیسینیشن اپنا محاسبہ ہے. یہ نہیں ہونا کہ آ گئے تو ٹوٹ گئے حاضری لگ گئی ہے حاضری والا تو تصور ہی عرس سے موجود نہیں ہے. نو 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 یہاں کیا ہے یہ اہم مقصد ہے کہ ہر سال حاضر ہو کر اپنا جائزہ لینا کہ میں راہ سلوک کا اپنے آپ کو مسافر کہتا ہوں تو اس راہ سلوک میں جو میں نے حضرت صاحب کی تعلیمات ہیں ان کے تناظر میں کہاں کھڑا ہوں. پچھلے سال میں آیا تھا تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا اس دفعہ آیا ہوں ایک بھی نہیں ہے تے میں کی کیتا ہے صرف گلا. میں پچھلے سال آیا تھا تو میری اولاد ساتھ تھی اس دفعہ آیا تے اولاد نو پولیٹیکل انجینئر کر کے انجینئر لے گیا یا گامدی لے گیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اہم ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے. آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے والدین کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کا ہاتھ حضرت عاصی صاحب کے ہاتھ میں دے کے آپ کو بچا لیا. آج سلام انہیں ہے سلیوٹ انہیں ہے ٹریبیوٹ انہیں ہے اپریشیٹ انہیں کیا جائے گا. انہوں نے محبت دا سلام انہوں نے سلامیاں انہوں نے دتیاں جان گیا. تسی سلام لینا چاہتے ہو تے پھر تسی بھی اپنی اولاد نو انج بچاؤ جی میں تواڈے ماں پیو تانوں بچایا ہے. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی لوگ اس مسئلے چ پی گئے ہیں جناب مال بچانا ہے پیچھے اپنے پتروں کو وارث بنا کے جانا ہے جائیداد ہونی چاہیے تعلیم چنگی ہونی چاہیے فلاں سارا کچھ دیو لیکن ایمان بھی تے دیو نا. کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ پیچھے اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہو لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا جو ایمان کا نور تمہارے پاس امانت تھا آگے اولاد کو بھی دے کے آئے ہو کہ نہیں آئے. یہ محاسبہ ہے یہاں اسی اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ پچھلے سال اسی آئے ساں تے ساڑا نظریہ کی سی تے ساڑے نال بندے کنے سان تے اسی پکے کنے سان تے ہن آئے ہاں تے پکے اگے نہ بہتے ہوئے ہاں کہ کچے ہو گئے ہاں. ساڑے نال بندے کنے آئے نے. پچھلے سال اسی آئے سا تے اسی ویکھ کے بڑا ارادہ کیتا سی جناب اگلے سال میں ہن کر جانا ہی اپنے پتر نو دین دے رستے چلا دینا ہے تے بڑا خوبصورت منظر میں دیکھیا سی. اس سال پھر آیا لیکن پتر نال کوئی نہیں. میں کی کیتا میں پتر نہیں تے کم از کم علاقے چ محنت کردا آپ نہیں پٹری تے چڑھیا تے کم از کم نقش لسانی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. میں محلے دا کوئی بچہ کوئی اپنے علاقے دا کوئی بچہ کوئی اپنے خاندان دا کوئی بچہ دیواں تاکہ اج جویں میں کسے نو ویکھ رہا کل میریاں اکھاں اپنیاں نو ویکھ کے ٹھنڈیاں ہو جان. یہ محاسبہ کرنا ہے. پچھلے سال میں آیا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ یونیورسٹی کی تعداد 200 ہے. اب اس سال میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلے جی 250 ہو گئی ہے. لیکن یہ چ کام صرف حضرت طیب نے نہیں کرنا تسی بھی بڑے طیب ہو. وہ فکر بڑی طیب ہے جڑے تواڈے کول ہے
ਤੇ ਉਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। कम अज़ कम ड्यूटी तो बंदा अपनी पूरी करे। हम लोग तो ड्यूटी भी नहीं करते, पैगाम भी नहीं पहुँचाते। उर्स दा की पैगाम लैके तुसी जाना है? एक बहुत बड़ा पैगाम है उर्स दा कि साहिब उर्स से चाहते सन कि दीन हर घर च जाए है, हर बच्चा दीनदार बने और हर बच्चा मुस्तफ़ा करीम दी नमूज़ दा मुहाफिज बने। तो ये कैफियत ये लेके हमने जाना है। ये आज मुहासबा है। बड़ी माजरत से, मैं हूँ छोटा आदमी तो बड़ों की बात कर रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं है, मेरी हैसियत भी कोई नहीं। मैंने इब्तिदा में अर्ज़ कर दिया मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी ज़ुबान क्या, मेरा बयां क्या, वो बड़ों की बात थी, आपकी तरफ मुंतकिल कर रहा हूँ। अगर इसमें आप तासीर भी समझ रहे हैं तो वो मेरी ज़ाती नहीं है, ये वही है जो जिनकी फ़िक्र के लिए आप आए हुए हैं। लिहाजा जब आप भी बात करेंगे तो आप दरमियान में नहीं होंगे, पीछे साईं होंगे। और आखिरी पहलू जिस पर बहुत तफसीली बात हो सकती है, कि टाइटल है उर्स का, कि उर्स से बंदा जाए तो जो आंदा है ना तो फितनियां का शिकार होंदा है। ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਮਿਨਿਜ਼ਮ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਫੀਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈਥੀਸਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਹਾਦ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਸ਼ਰਿਕੀਨ ਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਦੇ ਫਿਤਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਫਿਤਵੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਮਦੀ ਦੇ ਫਿਤਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, वो कहने ने सॉफ्ट कार्नर होना चाहिए, इंटरफेथ हारमोनी की गल करो, फलानी करो फलानी करो। ये कैसी अजीब बात है। आया था तो फितनों में था, आया था तो दिल में ख्याल था कि पता नहीं अंगूठे भी चूमने चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ आके उसे फिक्र ये मिले, उसने कहा अंगूठे रहे दूर की बात, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो फिजा, दो जहां से भी नहीं जी बड़ा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आया था तो उसकी कैफियत कुछ और थी, लेकिन जब पलट पे गया तो कहने लगा था सरे बाम भी पुकारा, लबेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां ना पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये फिर कैफियत हो, यानी बंदा बाहर जब आता है तो फितनों में हो। अब इस स्टेज की जिम्मेदारी क्या बनती है कि उन फितनों के बारे में उसको आगाह करे, भाई इस वक्त ये फितना भी है, भाई इस वक्त ये फितना भी है, इस फितने का हल ये है, इस फितने का हल ये है, इस फितने का हल ये है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जैसे यहाँ सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हुई, डंके की चोट पे बात हुई, ये इसी सूरत में मुमकिन होगा, स्टेज खुद फितना ना हो। अब तो स्टेज फितने बन गए, तो जब स्टेज खुद फितना नहीं होगा तो फिर सामीन भी फितनों में फंसेंगे नहीं, फितनों से निकल जाएंगे, पाक हो जाएंगे। तो ये बुनियादी बातें थीं। मैं वक्त के दामन में गुंजाइश ही इतनी थी, वरना मैं बात जो असल करना चाहता था जिस पहलू पर मेरे पास एक ही किताब है, तौहीद और महबूबान खुदा के कमालात। तो आपकी खिदमात को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए दूसरा पहलू था जिस पर मैं पूरा मकाला मैंने लिखा है, लेकिन ये हज़रत का फैज़ान है कि वो भी मेरे पास बाकी है कि फिर कभी सुनावांगे कि आपने ये क्यों लिखा और उस वक़्त फितना क्या होने लगा था। उस स्पीकर से की आवाज़ आई सी है, रोज़ेदारो अल्लाह नबी दे प्यारो जन्नत दे, ते आवाज़ ये मुकाबिल आई, फितना उठिया ते फितने नूं किवें दबाया कि जनाब किवें दबाया, पूरे मकाले लिख छोड़े, तौहीद और महबूबान खुदा के कमालात। सिर्फ उस दौर नूं नहीं बचाया, इस किताब की तासीर होए जेड़ा पढ़ेगा वो भी बचेगा। तो वो पूरा मैंने कोशिश की उस पर कुछ लिखने की। मकसूद यही आज की गुफ्तगू का ख़ुलासा यही, मैंने आपसे जो बात की है बड़े अदब के साथ कि इरशाद अहिब्बा नातिक था सो इसरा पड़ा जाना। बड़ों ने कहा बात कर दी, मकासिद उर्स पे बात की। पहला और बुनियादी मकसद इस उर्स का यही है कि आप ख़ुद साहिब निस्बत है और ये निस्बत बड़ी चीज़ है, इस पर फ़ख्र महसूस करना।
اس نسبت دی علامت ٹوپی دی حفاظت کرنا، امامہ ہوئے لباس ہوئے وہ دی حفاظت کرنا، تو اس نسبت انج پراؤڈ فیل کرنا کہ اپنی نسل نو نال لے کے آنا، تے نال او انج اس انداز سے لے کے آنا کہ جناب وہ اپنی اس ٹوپی نو اپنی زینت سمجھے اور کہے تے زندہ دی گل ہے ابا جی میری بھی وصیت جے قبر چ مینوں رکھو تے نال میری نسبت ضرور رکھیا جائے تے نال انہوں نسبت دے جوڑ کے جاؤ۔ جے تسی اے نہ کیتا تے اوہی رولے نے جڑے مسیتے پی گئے، مسیتے جان لگیا منڈا ٹوپی بھی نہیں لیندا، لباس بھی نہیں، ہر جگہ دا لباس وہ دیکھو موجود ہے، کہندا ہے کی پایا، کہندا جی ٹریک سوٹ ہے جی، اے کی پایا ہے جی، سلیپنگ سوٹ ہے جی، کی پایا جی اے سپورٹ ڈریس ہے۔ مسیت دا کوئی ڈریس کوئی نہیں، اللہ دے بندے دی بارگاہ چ جان دا کوئی ادب کوئی نہیں۔ یہ کیوں ہوئے؟ اس وجہ تے کہ ساڈے مقاصد کوئی نہیں، ساڈا مطلب کوئی ایویں رسمن آ گئے تو ٹوٹ گئے، آ گئے تو کھا لیا پی لیا، شاید نہیں، یہ کام اے سٹیج دا نہیں تو انشاءاللہ ہوئے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔